یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اب حق تمہارے سامنے آ چکا ہے، چاہے تو قبول کر لو، چاہے تو نہ کرو، پھر آخرت میں دیکھ لیں گے ہم تمہیں۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 3 مشاہدات بیان فرمائے۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس اپنے وقت کے بہت بڑے طاغوت بادشاہ نمرود سے مکالمہ ہے، اور اس میں وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا اللہ وہی یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہے، تو ہم بھی دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم زندہ رکھتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں سزا معاف کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم قتل کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اچھا، تو پھر ایک اور بات ہے، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تجھے اپنے بہت پاٹے خاں اور بہت بڑے بادشاہ اور خدائی اختیارات کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے تم سورج کو مغرب سے طلوع کر دو۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کے رہ گیا۔ قدرت الہی کا کرشمہ ایک اور بیان کیا گیا کہ ایک اللہ کا بندہ ایک اجڑی ہوئی بستی سے گزر رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بستی اجڑ گئی، یہاں کے لوگ مر کھپ گئے، ان کی قبریں تک ڈھہ گئیں، ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں موت عطا فرما دیتے ہیں، اور 100 سال تک اس کو اسی موت کے عالم میں رکھتے ہیں اور حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور 100 سال کے بعد اس کو پھر سے زندگی دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ زندہ رہے، کتنا عرصہ سوئے رہے؟ کہتے ہیں یومن او بعض یوم، ایک آدھ دن کا کوئی حصہ، چند گھنٹے، مایا 100 سال ہم نے گزار دیے ہیں، ایسے ہی ہم نے جن کو قبر میں ہزاروں سال سے موت کے عالم میں سلایا ہوا ہے، ایسے ہی ہم ان کو بھی جگا دیں گے جیسے 100 سال کے بعد تمہیں جگایا ہے۔ اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا، پھر پوچھتے ہیں اللہ یہ تو بتا تو یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ کیف تحیی الموت؟ اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ دل میں ذرا اور اطمینان آ جائے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اچھا تو پھر یوں کرو، 4 پرندے لے لو، مار دو، ایک اس پہاڑ پہ، ایک اس پہ، ایک اس پہ، ایک اس پہ، الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دو، پھر بلاؤ یاتینک سعیا، تیرے پاس بھاگے بھاگے چلے آئیں گے۔ خود ہی تم نے ان کو مارا ہے، اب خود ہی ان کو بلا رہے ہو، بھاگے چلے آئیں گے۔ یہ قدرت حق کا مشاہدہ کیا کہ جیسے تمہارے بلانے پہ یہ سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے، ایسے ہی میرے بلانے پہ بھی سب بھاگے بھاگے چلے آئیں گے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ اس چکر میں مت رہو کہ میں کیسے دوبارہ زندہ کروں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہارے جسم کو ہی ویسے پیدا نہیں کریں گے بلکہ تمہاری پور پور کو، تمہاری انہی فنگر پرنٹس کو بھی ہم پھر سے لے آئیں گے، جو فنگر پرنٹس آج ہیں تمہاری، مرنے کے بعد، قیامت کے دن، ہزارہ سال کے بعد، انہی فنگر پرنٹس کو ہم دوبارہ پروڈیوس کر دیں گے کہ میں کیسے دوبارہ زندہ کروں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ قادر ہیں کہ تمہارے جسم کو ہی ویسے پیدا نہیں کریں گے بلکہ تمہاری پور پور کو، تمہاری انہی فنگر پرنٹس کو بھی ہم پھر سے لے آئیں گے، جو فنگر پرنٹس آج ہیں تمہاری، مرنے کے بعد، قیامت کے دن، ہزارہ سال کے بعد، انہی فنگر پرنٹس کو ہم دوبارہ پروڈیوس کر دیں گے۔ وہی انگوٹھا جو آج تم لگاتے ہو کاغذات پہ، وہی انگوٹھا پھر بھی لگاؤ گے، وہی فنگر پرنٹس ہوں گی۔